قرآن پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے سارا معاملہ بتاتا ہے. قرآن ڈاکٹری بھی پڑھاتا ہے, قرآن انجینئرنگ بھی پڑھاتا ہے, قرآن سائنس کو بھی پڑھاتا ہے, قرآن سارا معاملہ پڑھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو دبا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول کو سماعت کر کے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہ باتیں تقریباً کافی دیر سے ہمارے اور آپ کے سامنے میں علماء کرام گوش و گزار فرما رہے تھے. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اسٹیج پر حفاظ کرام بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نازل کرنے کا اور آیت کو بیٹھانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ذرا آپ سے ایک سوال ہے، پہلے اس دنیا میں انسان آیا یا پہلے قرآن آیا؟ اس دنیا میں پہلے انسان آیا، اور انسان کے آنے کے بعد اور یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. پہلے انسان آیا، بعد میں قرآن آیا اس دنیا میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت تو اس طرح سے بناتے الرحمن خلق الانسان علم القرآن. رحمان تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جنہوں نے انسان کو بنایا اور قرآن کو سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن کا ذکر کیا کہ لوگوں جس طرح سے میں نے اپنے قرآن کو تیری پیدائش سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اپنی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے اسی طرح سے اپنی زندگی میں قرآن کو لے کر آ جانا، تب کامیاب بنو. یہ طریقہ ہے یہ سمجھانے کا، سکھانے کا. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو لوگوں تمہیں کیا ہوا؟ تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا قرآن کے اندر سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو. اس کی آیتوں میں، اس کی سورتوں میں، اس کے پاروں میں، اس کے رکوع میں، اس میں غور و فکر کرو. آخر یہ کلام ہے کہاں سے؟ یہ کلام اتنا پاورفل ہے کیسے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات سے ہوتا تو اس کے اندر یقیناً اس میں تم بہت سارے اختلافات کو پاتے. اس کے اندر، اس قرآن مقدس کے اندر تم بہت ساری ایش پیش کو پاتے، تم شش و پنج کو پاتے، تم اس کے اندر بہت ساری خرابیوں کو پاتے. چونکہ یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ او دنیا والوں،
قرآن میری جانب سے ہے، اس کو تم پڑھو گے، عمل کرو گے، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح سے ایک موبائل کمپنی والا موبائل کو دینے کے بعد ساتھ میں ایک بک دیتا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے جس طرح سے موبائل چلانے کا طریقہ اس بک کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر اس کے خلاف تم اپنے موبائل کو چلاؤ گے تو اپنے موبائل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جس طرح سے اس بک میں لکھا ہوا ہے موبائل کو چلانے کے طریقے، اگر تم اس طرح سے چلاؤ گے جس طرح سے موجود ہے، لکھا ہوا ہے، تو تیرا موبائل چلے گا، اور اگر جہاں بھی تم نے گڑبڑ کرنا شروع کیا وہاں تیرا موبائل ختم۔ تو ایمان والوں، جو قرآن مقدس ہمارے سامنے میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ زندگی کے جینے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں غور و فکر کرنا، اس میں سمجھنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے، اور آگے کہہ لیجئے میدان حشر کا معاملہ، قبر کا معاملہ، جنت اور دوزخ جانے کا معاملہ، اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو اس قرآن مقدس کے اندر درج کر دیا ہے۔ لوگوں، تمہیں تمہاری زندگی میں جہاں بھی، جس طرح سے بھی، جیسی بھی ضرورت پڑے، اپنی رہنما، اپنی کتاب کو اٹھانا، اپنے قرآن کو اٹھانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، جو نیک بندہ ہوگا، جو میرا ماننے والا ہوگا، جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ ضرور اس کے طرف آئے گا، اور جس کے سینے کو بند کر دیا گیا ہے، جس کے سینے کو مقفل کر دیا گیا ہے، جس کو سمجھ بوجھ نہیں دی گئی ہے، وہ ایج پیش کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، کیا ہو گیا؟ کیا تیرے سینے پہ کچھ پردہ ادھر پڑ گیا ہے کیا؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن میں کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو، رسول کی رسالت کے انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، ارے زمین پر کیوں نہیں چلتے پھرتے ہو؟ چلو پھرو، دیکھو انکار کرنے والوں کی بستیوں کو ہم نے کیا کر کے رکھ دیا ہے، نبی کی، رسول کی رسالت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہم نے معاملہ کیا ہے۔ ایمان والوں، اگر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے اور قرآن کو ماننے والے ہوں گے تو ہم کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ ایمان والے، تم دنیا میں زندہ رہ کر کے، تم دنیا میں اپنی زندگی کو گزار کر کے جس طرح سے بھی زندگی گزارو، اگر تم کھانے اور کمانے کے معاملے سے زندگی گزارتے ہو تو قرآن کہتا ہے، اے لوگوں، اپنی حلال کمائی کمانا اور حلال کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرنا۔ کبھی تو قرآن انسان کو یوں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ قرآن نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آگے بڑھ کر کے یہ کہے گا، ارے او بھائی صاحب، اگر کوئی کافر کھڑے ہو کر کے یہ کہے گا، قرآن نے تو مجھے کہیں پکارا ہی نہیں ہے، قرآن نے تو ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ذرا ان سے کہہ دو قرآن نے یا ایھا الذین کفروا بھی کہا ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب کھڑا ہوتا ہے، کوئی نصارا، عیسائی، یہودی کھڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے قرآن نے ہمیں تو پکارا نہیں ہے، ہم کیسے قرآن پہ لبیک کہیں، تو قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، قرآن نے یا اہل الکتاب بھی کہا ہے، اے کتاب والو، جو تمہیں قرآن کے علاوہ دوسری کتاب دی گئی تھی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور دیگر صحیفے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے، قرآن اسے بھی جھنجھوڑتا ہے، قرآن پوری دنیا کو جھنجھوڑتا ہے۔ کبھی تو قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے، او لوگو سنو سنو، او لوگو سنو سنو، اس دنیا میں تم زندگی جو گزار رہے ہو نا، اس دنیا میں تم جو جی رہے ہو نا، اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے سارا معاملہ بتاتا ہے۔ قرآن ڈاکٹری بھی پڑھاتا ہے، قرآن انجینئرنگ بھی پڑھاتا ہے، قرآن سائنس کو بھی پڑھاتا ہے، قرآن سارا معاملہ پڑھاتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر کے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہے،
اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو۔ کہنے والے نے اپنی بات پوری کہہ دی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک صاحب ملے، حضرت آپ نے یہ کہا کہ قرآن شریف کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، لاؤ دکھاؤ ہندی انگلش کہاں ہے، لاؤ دکھاؤ ہندی انگلش کہاں ہے۔ ارے بھائی قرآن تو عربی زبان کی کتاب ہے، اس کے اندر ہندی انگلش کہاں ملے گی؟ لاؤ دکھاؤ ہندی انگلش کہاں ہے؟ اور آپ نے کہا ہے قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہے۔ ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ہم طلبا کے درمیان، اور یہ واقعہ بتایا کرتے تھے۔ حضرت کہتے تھے وہ جو مبلغ صاحب تھے، مقرر صاحب تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ قرآن شریف کے اندر ہندی انگلش کہاں سے آ گیا بھائی؟ قرآن جینے کا تو طریقہ سکھاتا ہے، قرآن تو یہ کہتا کہ لوگوں کسی کی سیاہی مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی سیاہی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑے رہو، لان تان کرنے کی چکر میں مت پڑے رہو۔ قرآن تو سارا طریقہ سکھاتا ہے، ہندی انگلش کہاں سے آ گیا؟ اب وہ اللہ کا بندہ بڑے بڑے انسانوں کے پاس جائے، او بھائی قرآن شریف میں ہندی انگلش کہاں ہے، ہندی انگلش کہاں ہے؟ اور کون بتائے قرآن شریف میں ہندی انگلش کہاں ہے؟ سامنے والے نے شرط رکھ دی، صاحب بہت زور سے تقریر کر رہے تھے، ڈھونڈ کے لائیے ہندی انگلش کہاں ہے۔ 3 دن کی مہلت دیے دیتے ہیں۔ پہلے دن بے خودی میں گزرا، دوسرے دن بے خودی میں گزرا، تیسرے دن اب وقت ہونے جا رہا ہے، سورج کو ڈوبنے جا رہا ہے اور وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے شرط کا۔ لیٹے ہوئے ہیں عصر کی نماز کے بعد بے خودی میں، نیند آ گئی، آنکھ بند، کوئی منادی ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا بندے تو قرآن کی دعوت دے رہا ہے اور کسی نے پوچھ لیا کہ ہندی انگلش کہاں ہے تو پریشان ہو گیا۔ ارے ہاں اللہ نے اسے بھی ڈالا ہے ہندی انگلش میں، گرچہ وہ ہندی انگلش ہے نہیں، گرچہ وہ ہندی انگلش ہے نہیں، لیکن ایک طریقے سے اللہ نے وہ بھی اتارا ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو، جس نے تم سے سوال کیا ہے آپ ان سے یہ کہنا کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرو، ہندی انگلش مل جائے گا۔ اور ہم تمام جانتے ہیں قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ ابھی اللہ کا بندہ اسے خود نہیں پتا سورہ کوثر کیا ہے، پہنچے وقت پورا ہونے والا ہے، پتا چلا، ہاں بھائی پتا چلا ہے، ایک ذریعے سے پتا چلا ہے، اور وہ یہ ہے اگر تو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو، اس کے اندر تمہیں ہندی انگلش مل جائے گا۔ اب وہ انسان اعوذ باللہ بسم اللہ کرتا ہے اور شروع کرتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھائی کہیں تو نظر نہیں آیا ہندی انگلش، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ یہ اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر کر کے اس سے سامنے والوں کو یاد ہو گیا۔ انہوں نے کہا صاحب مل گیا ہندی انگلش، جس کی میں دعوت دے رہا تھا، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں اور جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ مل گیا، تلاوت کرو۔ تلاوت کرتا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کا مل گیا۔ انگلش میں ذرا گنتی گنو، کہتا 1 2 3 4، پھر سے پڑھو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، مل گیا، ایک رہ گیا ہے۔ اور چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا کرتے کرتے یہ چلا کہ جس سے تم ہرے ہرے کہتے وہ ہر ہے، حالانکہ معنی مطلب سے اس کا کچھ نہیں ہے، معنی مطلب سے اس کا کہیں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انگلش کا لفظ ہے اور ہر اگر دیکھ لیا جائے تو یہ ہندی کا لفظ ہے، اس کے معنی مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وانحر اس کا معنی مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایمان والو، یہ قرآن سچائی کا درس دیتا ہے، یہ قرآن سیدھی راہ کا درس دیتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اے لوگوں اسے زندگی جینے کے طریقے میں لاؤ۔ جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا، جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا تو ایمان والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تیرے رب نے کیا نازل کیا ہے،
تیرے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو ایمان والے کہتے تھے قالوا خیرا، میرے رب نے بہترین چیز نازل کی ہے۔ اور اگر یہی کافروں سے کہا جاتا تھا بتاؤ کیا نازل کیا ہے، تو کہتے تھے اساطیر الاولین، صاحب یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اس کے اندر تو نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، ہود کا، اس کے اندر تو سارے قصے ملیں گے صاحب، وہ قصے بیان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، ارے بھائی غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو قرآن کے اندر، ذرا سوچو سمجھو غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس قرآن مقدس کو انسان کی راہ راست کے لیے، انسانوں کو سیدھی راستے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ ایمان والوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو یہ مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔